پاکستان صرف لاڈلے کے لیے ہی نہیں بنا، ہمیشہ 3 ججز اس کے کیس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ ادارے کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو میدان میں آئیں، باہر سے پتھر نہ پھینکیں۔ فل کورٹ کا مطالبہ کیا تو جواب دیا کہ ججز چھٹیوں پر ہیں۔ ماضی کی حکومت کی سہ پرینہ بن چکی ہے، ابھرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ فارم فنڈنگ کیس اسرائیل اور ہندوستان کا پیسہ ہے، الیکشن کمیشن فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کرے۔ جوڈیشل کمیشن کے اعلامیہ پر تنازع پیدا ہو گیا، چیف جسٹس نے 2 ججوں کے اجلاس کے بعد 2 خطوں کی بنیاد پر اجلاس کی آڈیو جاری کر دی۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر آڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی۔ ترجمان سپریم کورٹ نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق نے اعلامیہ سے اختلاف کیا۔ اٹارنی جنرل نے رول بننے تک تعیناتی کا معاملہ مؤخر کرنے کی بات کی۔ اٹارنی جنرل نے میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی۔ کمیشن کے 5 ارکان نے اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا امریکی کمانڈر سینٹ کام سے رابطہ۔ ISPR کے مطابق دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے تعلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات آگے بڑھانے کے لیے پرامید ہیں۔ امریکی کمانڈر سینٹ کام کا پاکستان کی افواج کو پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف۔ امریکی کمانڈر نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔ حرم پاک میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی پروقار تقریب۔ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی نگرانی میں غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا۔ غلاف کعبہ کا سائز 658 مربع میٹر اور 47 حصوں پر مشتمل ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 150 کلو گرام خالص سونا اور چاندی کا استعمال کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 2 کروڑ 50 لاکھ ریال لاگت آئی۔ لبنان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا، آٹے کی بدترین قلت پیدا ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے فراہم سستی روٹی کے حصول کے لیے لمبی قطاریں، بیکریوں کے باہر روٹی کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑے اور فساد۔ امریکی ریاست کینٹکی میں بارشوں کے باعث سیلاب، مختلف واقعات میں 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اموات کی تعداد دگنا ہونے کا بھی خدشہ۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کو شکست، پاکستان کو 15 رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالف ٹیم نے 144 رنز بنائے جبکہ قومی ٹیم صرف 129 رنز بنا سکی۔